بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اپنی عزت و افضائی پر تارے بھی گئے جھوم، اپنی عزت و افضائی پر تارے بھی گئے جھوم، جب نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم۔ حالات کے تناظر میں کہا کرتا ہوں کہ یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے، اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ واجب الاحترام میرے قائدین اسٹیج پر تشریف فرما ہے اور وقت بھی بہت مختصر ہے۔ ساتھیوں نے ہر مقرر کو ایک الگ موضوع دیا تھا، شاید اس ترتیب پر ہم پورا نہ اتر سکیں۔ مجھے انہوں نے حضرت ابو سفیان اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کا موضوع دیا تھا، یقیناً اس کے لیے ایک لمبا وقت درکار ہے۔ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں شخصیت پیغمبر کے رشتہ دار ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیٹی پیغمبر کی بیوی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پیغمبر کی زوجہ ہیں۔ یہ دو عظیم صحابی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قرب عطا فرمایا، اور یہی ابو سفیان ہے کہ بیت اللہ کو نبی نے مکہ فتح کرتے ہوئے امن کی جگہ کہا کہ جو یہاں آ گیا اس کو امن ہے، اور جو امن پیغمبر نے بیت اللہ کو دیا وہی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو دیا۔ اللہ رب العزت نے حنین میں شریک لوگوں کے بارے میں فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المومنین، کہ اللہ نے سکینہ نازل کی حنین والے دن رسول پر اور مومنین پر۔ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ جو سکینہ رسول پر اور رسول کے ساتھ صحابہ پر نازل ہو رہی ہے، جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے حنین کے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، تو اس حنین کے معرکے میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں۔ جو سکینہ پیغمبر پہ نازل ہو رہی ہے وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پہ نازل ہو رہی ہے، اور پھر ان کی آنکھ پہ تیر لگا اور ان کی آنکھ حنین کے اندر زخمی ہوئی، تو وہ پیغمبر کے پاس ہے اور اللہ کے نبی میری آنکھ زخمی ہوئی۔ آج جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ طلقاء میں سے ہیں، وہ تو جناب ڈر کے ایمان لائے تھے، وہ تو دل سے ایمان نعوذ باللہ نہیں لائے تھے۔ یہی حنین مکہ فتح ہونے کے ایک ہفتے بعد اس کی جنگ ہوئی ہے۔ اگر یہ دل سے ایمان نہیں لائے تو دیکھو آنکھ پر حنین کی جنگ میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو تیر لگا، اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی میری آنکھ پہ تیر لگا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو سفیان اگر صبر کرتے ہو تو اللہ جنت کی آنکھ دے گا، اگر کہتے ہو تو میں دعا کرتا ہوں یہیں پر تیری آنکھ ٹھیک ہوگی۔ جس شخص کے سامنے دنیا ہو وہ یہ بات کہا کرتا ہے کہ جی آخرت تو پھر دیکھیں گے، لیکن دنیا میں آنکھ آ جائے تو کون سی بری بات ہے، یا کم از کم یوں آدمی کہتا ہے کہ حضرت یہاں بھی ہو جائے وہاں بھی ہو جائے تو دونوں ہو سکتے ہیں۔ لیکن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے دل میں ایمان کتنا راسخ ہوا ہے کہ پیغمبر کی زبانی اپنی اس آنکھ کی بشارت سن کے کہتے ہیں مجھے دنیا کی آنکھ نہیں، ابو سفیان کو جنت کی آنکھ چاہیے۔
اور پھر جب یرموک کی لڑائی ہوئی ہے رومیوں سے لڑتے ہوئے، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری آنکھ میں تیر لگا، دوسری آنکھ بھی ان کی شہید ہوئی، دو آنکھیں ان کی شہید ہوئی، آنکھوں سے نابینا ہوئے، اور پیغمبر نے فرمایا اللہ جس کی دو محبوب چیزیں یعنی اس کی آنکھوں کو چھین لے اور وہ صبر کرے، اللہ کے پاس اس کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ کے نبی اس طرح بشارت سنا رہے ہیں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے پیغمبر پہ نازل ہونے والا قرآن لکھا اور جنہوں نے 65 لاکھ مربع میل پر خدا کی قسم اسلام کے پھریرے لہرا کے دکھائے، وہ ابو حضرت معاویہ، اور جنہوں نے 22 لاکھ نہیں 65 لاکھ مربع میل پر پیغمبر کی دین کو نافذ کیا ہے، اور جس نے سب سے پہلے بحری بیڑا تیار کر کے دشمن کے گھروں میں دریاؤں کو چیرتے ہوئے داخل ہوئے اور اسلام کو پھریرے سمندروں کے پار بھی لہرائے ہیں۔ یہ تیرے مکران میں اگر اسلام پہنچا ہے معاویہ کے دور میں، تیرے پشاور میں اگر اسلام پہنچا ہے معاویہ کے دور میں، 65 لاکھ مربع میل پر آج ان دو عظیم شخصیتوں کو 10 محرم کو کھلے عام تبرہ کیا گیا۔ میں حیران ہوتا ہوں وہ بڈھا تقی جعفر وہ ریاست پر اتنا بھاری ہو گیا ہے کہ آج تک اس ملعون کو نہ پکڑا گیا۔ کہاں گئی رٹ، کہاں گیا امن، کہاں گئی ریاست، کہاں گیا وہ ملک، کہاں گئی اس کی حکومت، کہاں گئی پاور، کہاں گئی طاقت؟ یاد رکھو کوئی برداشت کرتا ہے تو کر لے، ہم صحابہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ کل بھی صحابہ کے لیے میدان میں نکلے تھے، آج بھی صحابہ کے لیے میدانوں میں نکلے ہوئے ہیں، کل بھی انشاءاللہ العزیز صحابہ کی عزت، ناموس، تقدس، حرمت اس کے لیے میدان عمل میں نکلیں گے، سر تڑ کی بازی لگائیں گے، اور جنہوں نے نبی تک تیر آنے نہیں دیا ہم ان تک تنقید آنے نہیں دیں گے، جنہوں نے پیغمبر تک پتھر آنے نہیں دیا انشاءاللہ ان تک ہم گالی آنے نہیں دیں گے۔ آج کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کو کوئی برا کہے ساری اسمبلی چیختی ہے، وہاں یہ یاد نہیں آتا مولوی صاحب تھوڑا امن سے اپنے لوگوں کو نہیں کہے گا کہ یار بھی ملکی حالات ٹھیک نہیں۔ نواز شریف کو کوئی برا کہے لیگی باہر آتے ہیں، زرداری کو کوئی برا کہے، بے نظیر کو کوئی برا کہے پی پی کے لوگ آتے ہیں، عمران خان کو کوئی برا کہے پی ٹی آئی والے غیرت دکھاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دکھاؤ، تمہارا حق بنتا ہے، وہ تمہارے لیڈر ہیں، لیکن خدا کی قسم تمہارے لیڈروں جیسے کروڑوں صحابہ کی جوتی کے تلووں کے برابر بھی نہیں ہے۔ تمہارے لیڈروں جیسے کروڑوں صحابہ نے جن گھوڑوں پر بیٹھ کر محمد عربی کے ساتھ سفر کیا ہے یہ اس گھوڑے کے پیشاب کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر تم اپنے لیڈروں کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، میں صحابہ کی توہین کسی طریقے سے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ بزبان حق نواز کہتا ہوں ہم ٹکرائیں گے جیسے ٹکرانے کا حق ہے۔